اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین کو میرے لیے یعنی میری امت کے لیے بھی مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے. تو پوری مسجد پوری زمین میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے. اس میں سے کچھ جگہیں مستثنا ہیں، 7، بعض روایتوں میں 8، اور بعض علماء نے دلائل اور استنباطات کے ذریعے سے، علامہ شنقیطی وغیرہ نے 19 مقامات ایسے ذکر کیے ہیں جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے قبر ہے، اس پر نہیں پڑھنا ہے، حمام میں نہیں پڑھنا ہے، کوڑا کرکٹ کی جگہ پر نہیں پڑھنا ہے، اونٹوں کا باڑہ ہے اس میں نہیں پڑھنا ہے، ہاں اسی طرح پیشاب پخانے کے مقام وہاں نہیں پڑھنا ہے. تو ایسے مزبلہ، وہی کوڑا کرکٹ کی جگہ، ایسے 7-8 مقامات ہیں قبروں پر نماز نہیں پڑھنی ہے. ہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے منع کیا ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت بھی نہیں کی جائے گی. ہاں کیوں؟ وہاں عبادت سے کیوں منع کیا گیا؟ یہ بھی اگر آپ غور کریں تو ایک گندی مقامات والی بات تو آپ سمجھ جائیں گے. کسی قبر پر کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ قبر پر مسجد بنانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی کام کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ ایسا کرنے سے مسجد کا بنیادی مقصد فوت ہوتا ہے، بلکہ اس کی مخالفت ہوتی ہے. کہ آپ اگر قبر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ آپ اللہ کی نہیں، صاحب قبر کی تعظیم کر رہے ہیں، صاحب قبر کی تعظیم کر رہے ہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کے لیے جو خصوصیت بیان کی گئی اجر و ثواب کی نیت سے، اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں معاملہ کافی واضح ہے. اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی شخص مدینہ کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے یا آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے نیت سے کرتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اکثر اہل علم، اور میں اسی قول کو صحیح مانتا ہوں، کہتے ہیں کہ مدینہ کا سفر اس نیت سے نہیں کرے گا، مدینہ کا سفر کرے گا مسجد نبوی کی نیت سے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد والی حدیث ہے کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر ہوگا. وہاں لوگ بولتے ہیں بھائی علم کا سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، گھومنے پھرنے والا سفر، یہ سب جائز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کیوں نہیں جائز ہے؟ ہاں وہ ممنوع ہے، اس لیے کہ وہاں عقیدے کے بگڑنے کا امکان ہو سکتا ہے. ان اسفار میں یہ بات نہیں ہے. ہاں مسجد نبوی کے لیے آپ جائیں، جب آپ مدینہ چلے گئے تو پھر آپ کے لیے مستحب ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، شریعت کا حکم ہے. الگ الگ حکم بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی زیارت آداب شرعیہ کے مطابق کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ کہا کہ پوری زمین کو مسجد بنایا، اور مستثنا کیا اس میں قبروں کو بطور خاص میں زور دے رہا ہوں. اور یہاں مسجد کا پیغام اور اس کی بنیاد بھی سمجھ میں آتی ہے، جو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا کی قرآنی آیت سے بالکل صاف، ظاہر اور واضح ہے.